چلتے ہیں، میرا اگلا ستارہ ہے اسکارپیو یعنی کہ برج اقرب۔ اچھا، آپ نے انیوژلی دیکھا ہوگا کہ آپ کے سامنے کیونکہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ رات ساری 1 منٹ کے لیے جو سونا ہوتا ہے نا، میں نہیں سو سکی۔ تو زون اے جب میں کر رہی تھی تو میں خود زون آؤٹ ہو رہی تھی، تو میں بلیک کافی پی رہی ہوں تاکہ میں آپ کے ساتھ ہم کلامی میں بالکل جو ہے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکوں۔ اسکارپیو پہ آگے یعنی برج اقرب، اردو میں جن کے نام نون سے، انگلش میں جن کے نام این سے شروع ہوتے ہوں، وہ بھی اس ستارے سے مدد لے سکتے ہیں، اس ستارے کے خد و خال سے، چال چلن سے اپنے لیے ہیلپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اچھا جی، دیکھتے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ 9 نومبر سے ہم اسے شروع کریں گے اور ختم کریں گے 17 نومبر پہ۔ تو جی 9 نومبر سے لے کے 15 نومبر تک تو ماشاءاللہ، بلکہ 17 تک ہی آپ سیف ہیں اللہ کے فضل سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو کہنا شروع کیا تھا اسکارپین ایک ستارہ 10 جون 2025 کو اس نے قدم رکھا، تو میں نے کہا یہ میرے اسکارپین کے مقدر کھولے گا، میرے اسکارپین اسٹوڈنٹس کے لیے غیر معمولی کامیابیاں لے کے آ سکتا ہے۔ لٹیگیشن، پیپر ورک، جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح یہ آپ کو کلین چٹ دلوا کے یہ ٹائم جا سکتا ہے۔ روحانیت کی طرف آپ کا رجحان بڑھ سکتا ہے، دماغی پیس کی انڈیکیشن ہو رہی ہے۔ یہ 10 جون کو آیا، پھر ایک ستارہ 14 اکتوبر سے آیا، تو یہ دونوں مل کے جو ہے میرے اسکارپین کا ذہنی سکون واپس کر رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، اس سے بڑی نعمت اور کچھ نہیں ہے۔ مجھ سے پوچھیں کس کس طرح کے لوگوں میرے کلائنٹ ہیں اور کیا کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ سکون سے بڑی دولت اور کچھ نہیں ہے۔ جو میں اتنی دنیا کو سنتی ہوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جس انسان کے پاس ہے، اور وہ سکون کب ملتا ہے؟ جب توکل سٹرونگ ہوتا ہے، جب آپ کا توکل کا ویپن سٹرونگ ہوتا ہے۔ جی، تو 9 نومبر سے 15 نومبر تک، بلکہ 17 نومبر تک آپ سیف ہیں۔ کوئی اوورسیز ٹریول آتا ہے، میرے اسکارپین اسٹوڈنٹس کے راستے کھل رہے ہیں، اسکارپین جو بزنس میں ان کو کوئی کامیابی مل سکتی ہے، کسی دوست کی، کسی انفلوئنشل انسان کی مدد چاہیے، وہاں سے بھی انکار نہیں ہوگا، اور ذہنی طور پہ بھی پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے۔ ایک ستارے نے 10 جون سے پازیٹیو کرنا شروع کر دیا تھا اسکارپین، دوسرے نے 14 اکتوبر سے۔ آگے چلتے ہیں، ایک ستارہ 24 کو جو جگہ بدلتا ہے، 24 اکتوبر کو، وہاں سے میں نے اپنے اسکارپینس کو کہا تھا کہ یہ ٹائم میرے اسکارپینس کو پاورفل کرے گا، ان کو جو ہے ایک پاور دیتا ہوا یہ ٹائم نظر آ رہا ہے۔ آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کی کاروباری زندگی میں ایک بہتریوں کی انڈیکیشن جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں انڈیکیٹ ہوتی ہے، اور آپ کے راستے جو ہے یہاں پہ اللہ پاک، اللہ ہی کی طرف سے اللہ آسان کرتے ہیں۔ تو اس وقت ذاتی زندگی میں بھی میرے اسکارپین چل ہیں، لگے گا گرپ سٹرونگ ہے، اللہ میرے اسکارپینس کو مبارک کرے۔ اس کے بعد جو آپ کا فائنینشیل ہاؤس میں پڑھتی ہوں، اس میں 2 ستارے بڑے اچھے قدموں والے داخل ہوئے۔ ایک یہاں پہ آ گیا تھا اکتوبر کی 30 تاریخ کو، دوسرا آیا 5 نومبر کو۔ تو پچھلے ہفتے تک بھی مجھے امید تھی کہ یہ میرے اسکارپینس کے لیے کوئی اچھائی ہی کر کے جائے گا، کیونکہ دونوں ہی پازیٹیو تھے اور آپ کے لیے کوئی بہتری ہی کر سکتے تھے۔ ان میں سے ایک ستارہ ابھی الٹا چلنا شروع ہو جائے گا اسی ہفتے 9 نومبر سے اور 19 نومبر تک۔ تو مالی طور پہ آپ نے ذرا کیئرفل ہو جانا ہے، تاکہ یہ پیسے لا بھی رہا ہوگا اور آپ کو ترغیب دے گا، پرووک کرے گا کہ کچھ نہ جیب میں رکھو، اڑا دو، مزے کر لو، پیشے کیسے کریں، لیکن رینی ڈیز کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ سیفٹی ہونی چاہیے۔ ویسے تو جو حفاظت ہے وہ اللہ ہی کے ذمے ہے، لیکن رب نے انسان کو دماغ اسی لیے دیا ہے تاکہ وہ پلاننگ کر سکے اپنے لیے۔
اس کے بعد جو ہے آگے میں دیکھتی ہوں تو جو آپ کا لو ہاؤس ہے، یا آپ کو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ 12 جنوری سے پھر 2 سپٹمبر سے ستارے ابھی کمزور ہیں. اپنے بچوں پہ خاص طور پہ آپ نے توجہ دینی ہے اسکارپینز. بچوں سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں، چاہے بچوں کے دنیاوی معاملات ہیں یا بچوں کو دنیا میں لانے کے معاملات ہیں، تو دونوں پہ کیئرفل رہنا ہے. لو لائف میں کیئرفل رہنا ہے، دوستیوں میں بھی کیئرفل رہنا ہے. تو یہ ہاؤس جو ہے وہ اس میں وارننگ ابھی چل رہی ہے. اسکارپیوز آپ لوگ کے لیے ہفتہ کیا معاملات لے کر آئے گا؟ 10 نومبر سے 16 نومبر کی ہم بات کر رہے ہیں. اس ہفتے میں بڑے امپورٹنٹ چینجز، مرکری ریٹروگریڈ، جوپیٹر ریٹروگریڈ، سن کی ٹرانزٹ. سن کی جو ٹرانزٹ ہے اس کے افیکٹ اگلے ہفتے میں آئیں گے کیونکہ وہ اسکارپیو میں ہی جا رہا ہے. اگلے ہفتے آپ لوگوں کے لیے مزید ایکسائٹنگ کچھ باتیں ہوں گی. ابھی کے لیے اگر دیکھیں تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا خیال بھی رکھنا ہے، اسپیشلی جہاں پہ آپ کے رشتے ہوتے ہیں، آپ ریلیشن شپ میں ہیں، شادی میں ہیں، جس بھی آپ معاملے میں انگیج ہیں، وہاں پہ بیک اینڈ فورتھ کچھ چیزیں، لڑائی جھگڑے، چیزیں مس کمیونیکیشن، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ اریٹیٹ بھی ہو سکتے ہیں. اپنے مائنڈ کو آپ نے میس اپ نہیں ہونے دینا ہے. ٹریول یہاں پہ بالکل آپ کا آ سکتا ہے، خرچے آپ کے بے شمار یہاں پہ ہوں گے. اور ٹریول بھی آئدر اینی پلیئر ٹرپ بھی ہو سکتا ہے، ریلیجیس ٹرپ بھی ہو سکتا ہے. اس وقت ویسے ہی اسپریچول انکلائن الحمدللہ بہت اچھا ہے، بڑا بہترین ہے. اور آپ کو صرف اپنے اینگر ایشوز کے اوپر اچھا خاصا کنٹرول رکھنا ہے. وہاں پر کوئی بھی رشتہ ہو، آپ کا کام ہو، کچھ بھی ہو، اینگر ایشوز اس وقت آپ کے بار بار ٹریگر کریں گے. جن لوگوں کو ویسے ہی رہتے ہیں ان کے لیے تو ویسے ہی تھوڑا سا یہ ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے. ناؤ لیٹس سی کارڈز کے حوالے سے آپ کی انرجیز کیا کہتی ہیں. جس بھی شخص کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، جس بھی سچویشن کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، کارڈز کی انرجیز بالکل اس سے ریزونیٹ کرتی ہیں. لیٹس سی کارڈز کیا کہہ رہے ہیں. بہت سی چیزوں میں گو ود دا فلو، یعنی کہ بس ٹھیک ہے جو چل رہا ہے اس کو ایسے ہی لے کر چلیے. اپنی پاسٹ کی جو گلٹ ہے یا اپنی کوتاہیاں ہیں ان کو انفیکٹ ریکنسیڈر کیجئے اور کریجیس ہو کے ان کو ایکسیپٹ کیجئے. آپ کو اس وقت خود بھی بہت سی چیزوں کا احساس ہے اور شاید وہی کوئی چیز جو ہے وہ دوبارہ سے آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، دوبارہ سے کوئی ایسا معاملہ دوبارہ زندگی میں آیا ہوا ہے. مے بی تھوڑا سا چینج ہو، ڈفرینٹ شخص ہو، ڈفرینٹ ماحول ہو، بٹ چیزیں کچھ رپیٹ ہو رہی ہیں جو کہ آپ کو ذہنی طور پہ کیا ہے سپریس کر رہی ہیں. کچھ معاملات آپ کے پوسٹ پون بھی یہاں پہ ہو سکتے ہیں. کوئی آپ کے بارے میں تحقیق کر رہا ہے، انٹروگیشن ہے اور اس میں یو ہیو ٹو ایکٹ ویری اسمارٹلی. اگر کچھ غلطی ہے، کچھ آپ سے ہوئی ہے، جو بھی ہوا ہے اس کو ایز اے سیٹ ایکسیپٹ کر لیجیے گا تو آپ کے لیے فائدہ ہی ہوگا. اور آپ اس وقت ایسے لگتا ہے کہ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ بس پیسے آ جائیں اور مجھے کرنا کچھ پڑے، جو کہ ایک بڑی کامن سی بات ہے، بٹ ایسا ہونے نہیں والا ہے. بہت سے لوگ اس وقت ڈرامائی انداز میں ہیں آپ کی زندگی میں، ان کا ڈرامہ جو ہے وہ تھوڑا سا اوائڈ کیجیے. اور ایز اے سیٹ پتہ نہیں آپ کے پاسٹ کے کارڈ زیادہ کیوں ہے، پاسٹ کی کوئی چیز ہے یا وہی سچویشن ہے، کچھ ایسا ہے جو کہ آپ کا رپیٹ اس وقت ہو رہا ہے. اینڈ یو آر فیلنگ انوائڈ کہ وائی از دس سو. آپ آئسولیٹڈ بھی ہے، اگنورڈ بھی ہیں. ناؤ لیٹس سی آپ کے لیے آپ کا مون کارڈ، مون میسج کیا کہہ رہا ہے. ایڈجسٹمنٹس کیجیے اپنے معاملات میں، کچھ چیزوں کی ایڈجسٹمنٹس کیجیے. ناؤ لیٹس سی آپ کے لیے آپ کے لو کارڈز، لو میسج، لو کارڈز کیا کہہ رہے ہیں. اوکے اچھا جی، کوئی ہے جو کہ اب اسے کیا کہوں، نارسسٹ ہے یا ون سائیڈڈ ریلیشن شپ ہے. یہ اب آپ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اگلے کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. سو جب کوئی بہت زیادہ لو بومبنگ دے نا آپ کو، تو آپ کو اس معاملے میں کیسے ایکٹ کرنا ہے یا ریئیکشن کیسا دینا ہے. چوز پیپل وائزلی ان یور لائف، کیونکہ کچھ لوگ آپ کو بھی بعد میں نا بڑے بڑے عجیب سبق دے کے جاتے ہیں. ناؤ لیٹس سی آپ کے لیے ون مور کارڈ.
one more message and color of this week. Okay, yes, the timing is right. किसी नए वेंचर के लिए, किसी नए सिलसिले के लिए, और उसका कोई भी हैप्पी आउटकम ही इंशाल्लाह आपको मिलेगा. एक्सपेक्ट कीजिए पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिविटी. कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्कॉर्पियो के लिए कहते हैं कि वो इमोशंस रन डीप, यानी कि बहुत इस हफ्ते गहरी गहरी बातें, गहरी गहरी सिचुएशंस, गहरे गहरे मामलात हो सकते हैं. आपके लिए एक ऐसे फेज़ का आगाज़ हुआ है जो बहुत इम्पैक्ट वाला है. आपका जो रूलर है उसने आपका घर छोड़ा, दूसरे घर में आ गया. मरकरी वहाँ पर रेट्रोग्रेड और दोनों का कंजंक्शन है, एंड दैट कंजंक्शन विल बी ऑन आई थिंक 12th. तो मिड वीक जो है ना 11, 12, 13 आपके लिए वैसे ही बहुत इम्पोर्टेंट है. और फिर ये रेट्रोग्रेशन जो है ये आपके अपने घर में आनी है. साल की जो ये आखिरी मरकरी का रेट्रोग्रेड है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू. सो यू आर अमंग फ्यू साइंस, 4 साइंस जो में सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, उसमें से एक आप भी हैं. सो जैसे होता है ना चोर मचाए शोर, ये कैफियत है आपकी ज़िंदगी में कि जैसे सच्चाई सामने आ जाए और सच्चाई के सामने आने पे लोग उसको एक्सेप्ट ना करें, ज़्यादा शोर मचाएं और जज्बातीपन शुरू हो जाए, इमोशनल कार्ड लोग यूज़ करना शुरू कर दें. होता है ना जब कुछ नहीं बचता तो फिर बंदा आंसुओं से या इमोशन से काम लेना शुरू कर देता है, इस तरह से. और फिर ये कि जो चीज़ें दोबारा से उभर कर सामने आ जाएं, वो चीज़ें जिन्हें आप दफना दबा चुके थे, जिनके बारे में आप सोचते भी नहीं थे, चाहे वो मेमोरीज़ हैं, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो माजी है, कुछ भी है, या माजी की गलतियां हैं जो अब बिल्कुल आपके भूले बिसरे जिन्हें वाक़यात कहते हैं या माजी की बाज़गाश्त कहते हैं, तो वो इस हफ्ते लगता है कि दोबारा आपकी ज़िंदगी में सर उठा रहे हैं. अब मेरा मशवरा ये है कि अपने आप को ना हिकमत अमली बनाए, स्ट्रैटेजी बनाए. बिल्कुल चीज़ों को ना हैंडल करने की फौरी तौर पर चीज़ों में डिसीशन लेने की बजाय या फौरी हल मसला निकालने की बजाय आप स्ट्रैटेजी बनाएं. और जैसे जो चीज़ें आपने जो अपने कार्ड आपने छुपाए हुए थे उन्हें अब शो करने का टाइम है, वरना लोग हद से भी गुज़र सकते हैं. क्योंकि ऐसा लगता है कि इस हफ्ते में लोग हद से ज़्यादा गुज़र सकते हैं, ज़्यादा आगे निकल सकते हैं, ज़्यादा आपके लिए डिस्टर्बेंस का बायस हो सकते हैं. अपने जो कार्ड शो करा दें, अगर किसी से लड़ना है लड़ लें, किसी से आर्ग्यूमेंट करना है कर लें, लेकिन अंडर कंट्रोल. क्योंकि आपके लिए ये मशवरा है, हालात अच्छे नहीं हैं. छोटी सी बात जैसे बारूद के पहाड़ को आप तीली दिखाते हैं, ये वाले हालात. मैं इसमें आपको कह रही हूँ कि जिससे लड़ना है लड़ लें, जिसको कार्ड दिखाना है, बिकॉज लोग आप पर ज़्यादा हावी हो रहे हैं. तो इसलिए थोड़ा सा ये काम कीजिए, अपने कार्ड शो कीजिए. क्योंकि अगर अभी आप कार्ड शो नहीं करेंगे तो लोग आपको शिकस्त याफ्ता समझ लेंगे, या लोग समझ लेंगे कि आप हार गए हैं, आपने हार तस्लीम कर ली. अगर आपने हार तस्लीम कर ली तो वो आपके अपनी ज़ात के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होता है. और फिर ये कि ईमानदारी जो है ना, उससे ऑनेस्टली और कंट्रोल्ड और ग्राउंडेड होकर आपने मसला हल करना है. जहाँ आपको गुस्सा चढ़ा तो समझ लीजिए कि ये गुस्सा जो है ना, ये आपकी जो सेंसिबिलिटी है उसको बहा कर ले जाएगा. अगर आप गुस्सा कंट्रोल करके ये काम कर सकते हैं तो फिर आप ज़रूर कीजिए. आपके 9वें घर में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, जुपिटर आपके 9वें घर में रेट्रोग्रेड हो रहा है, और ये रूल करता है आपके 2nd हाउस को. गोया कि आपके ट्रैवल के हवाले से इश्यूज़ हो सकते हैं. अपना ट्रैवल बहुत केयरफुली प्लान कीजिएगा. बहुत सारी रुकावटें इस हफ्ते नज़र आती हैं. और फिर
فائنینشیل ڈسیشنس، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں بھی میں نے آپ کو بتایا، میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں کہ مرکری آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں آپ کے رولر کے ساتھ ریٹروگریڈ ہوگا، اور مرکری ریٹروگریڈ ہے، آپ فورسفلی کوئی غلط فیصلہ مت کر بیٹھیے گا. اور یہ وہ ہفتہ ہے جس میں آپ کو تھوڑے عام دنوں سے زیادہ میڈیٹیشن کرنی. آپ کا جو بھی ریلیجن ہے، اپنے اس ریلیجن میں آپ کو تھوڑا سا زیادہ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، تھوڑا سا زیادہ عام دنوں سے. لمبے سجدے کیجیے، اور یا تنہائی میں اکیلے پن میں تھوڑا وقت گزاری. یو نیڈ سائلنس. آپ کے دماغ کو خاموشی کی ضرورت ہے. آپ کا دماغ کے اندر نیگیٹو مائنڈ چیٹنگ بہت زیادہ ہے، تو اس نیگیٹو مائنڈ چیٹنگ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت. آپ کی جو اس ہفتے کی پازیٹیو وائب ہے وہ کہہ رہی ہے لو، دوستی، اور لوگوں کا قریب آنا، جو دور چلے گئے تھے ان کا قریب آنا. آپ کی نگیٹو انرجی، کچھ لوگ آپ کے ارد گرد ایسے ہیں جو آپ کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کا مستقبل ختم ہو گیا ہے، یا آپ بند گلی میں آ گئے ہیں اور آگے کوئی راستہ نہیں ہے. اس فیلنگس میں انوالو نہیں ہونا. آپ کی لو وائب میں لو کا، ایموشنس کا ڈیپ ہونا. میکنگ اور بریکنگ ٹائم. آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر ہے 14، 1 and 4. آپ کا اس ہفتے کا لکی سٹون بن رہا ہے کالا عقیق، بلیک ایگیٹ. آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے مور پنکھ، جو پیکاک feather. That will bring you that energy that you need. وہ انرجی اٹریکٹ کرے گا. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ ایک پریکٹس کریں ایک چیز کہ کہا لگائیں، یعنی کہ لافٹر.